اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب مقتدی کو امام کے پیچھے بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 887، اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ بعد ختم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی مقتدی نے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی؟ تو ایک مقتدی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغرض حصول ثواب میں نے پڑھی تھی، جس پہ ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے قرآن کریم چھین رہا ہے۔ حدیث نمبر 888، اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ اعلیٰ پڑھنے لگ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ پڑھنے والا کون تھا؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا کہ کوئی میری قرات میں خلجان پیدا کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 889، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث کی طرح یہ حدیث اس سند سے آئی ہے۔ باب بسم اللہ زور سے نہ پڑھنے کی دلیل۔ حدیث نمبر 890، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھتے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 891، اردو ترجمہ۔ شعبہ رضی اللہ عنہ نے اسی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے پوچھا، کیا آپ نے خود یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم نے یہ مسئلہ ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ حدیث نمبر 892، اردو ترجمہ۔ عبدہ نے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم دعائے ثنا یعنی کلمات ذیل بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نیز قتادہ کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرات کرام الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کیا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ سے پہلے یا بعد میں بسم اللہ جہر سے نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 893، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اسی سند سے بھی منقول ہے۔ باب سورہ برات توبہ کے علاوہ بسم اللہ کو ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل۔ حدیث نمبر 894، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک غفلت سی طاری ہوئی۔ پھر مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، جس پہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز پر ہنسی آ رہی ہے؟ ارشاد ہوا، مجھ پر ابھی قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کی پوری سورت پڑھی اور فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ کوثر ایک نہر ہے جس کا پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور بروز محشر میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض پر اتنے گلاس ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، جس پہ میں کہوں گا، اے اللہ، یہ شخص میرا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، یہ آپ کا امتی نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ کے بعد
نئے نئے کام نکالے اور بدعتیں کی۔ ابن حجر نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے اور اللہ نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے بعد بدعتیں نکالیں۔ حدیث نمبر 895 اردو ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں ابن مسہر کی مانند بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غفلت سے طاری ہوئی۔ اس روایت میں حوض کوثر کے گلاسوں کا ستاروں کی مانند ہونا مرقوم نہیں، بلکہ اتنا تحریر ہے کہ کوثر ایک بہترین نہر ہے جس کے عطیے کا مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جنت کا یہ حوض کوثر آپ کو دیا گیا ہے۔ باب تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھنے اور سجدوں میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 896 اردو ترجمہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدی طور پر دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا۔ اس حدیث کے راوی حمام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر چادر اوڑھ لی، اس کے بعد سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھا، پھر آپ نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکال کے دونوں کانوں تک ہاتھ تک اٹھا کر تکبیر پڑھی۔ اس کے بعد رکوع میں گئے اور بحالت قیام سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر رفع دین کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کیا۔ نماز میں تشہد پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 897 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگ یوں کہا کرتے تھے، سلام ہے اللہ پر، سلام ہے فلاں شخص پر۔ چنانچہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے اور وہ تمام برائیوں سے سالم و پاک و صاف ہے، اس لیے تم لوگ تشہد میں یہ کلمات پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد نمازی جو جی چاہے وہ دعا کرے، کیونکہ ان کلمات کے ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو جو زمین پہ ہو یا آسمان میں ہو سلام پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 898 اردو ترجمہ اسی سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے، صرف اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ حدیث نمبر 899 اردو ترجمہ منصور سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کی طرح مروی ہے، اور اس روایت میں ذکر ہے پھر اس کے بعد جو اس کا جی چاہے دعا کرے۔ حدیث نمبر 900 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز میں تشہد پڑھتے تھے جیسا کہ منصور نے بیان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تشہد پڑھنے کے بعد نمازی کو اختیار ہے کہ جو دعا چاہے کرے۔ حدیث نمبر 901 اردو ترجمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر مندرجہ بالا تشہد اس طرح سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 902 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے التحیات مبارکات تا ختم، اور ابن رمح کا بیان ہے کہ قرآن کی صورتوں کی مانند آپ سکھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 903 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
تشہد اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی صورت۔ حدیث نمبر 904 اردو ترجمہ حتان بن عبداللہ رقاشی کا بیان ہے کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب ہم لوگ تشہد میں بیٹھے تھے تو پیچھے سے کسی آدمی نے کہا، نماز نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بعد ختم نماز پوچھا، یہ بات تم میں سے کس نے کہی ہے؟ سب لوگ خاموش رہے تو آپ نے پھر کہا، تم لوگ سن رہے ہو، بتاؤ کہ تم میں سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ جب سب لوگ چپ کے رہے تو آپ نے مجھ سے کہا، اے حتان، شاید تم نے یہ کلمے کہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی نہیں، میں نے نہیں کہے، مجھے تو خوف تھا کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، یہ کلمات میں نے کہے ہیں اور اس میں میری نیت صرف بھلائی اور نیکی کی تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بدوران خطبہ تمام امور بتائے اور نماز پڑھنا سکھائی ہے، اور وہ اس طرح کہ تم لوگ نماز پڑھنے سے پہلے صفیں سیدھی کر لو، پھر تم میں سے کوئی امام بنے اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہہ چکے تو تم آمین کہو، تاکہ اللہ تم سے خوش رہے۔ امام کی تکبیر و رکوع کے بعد تم تکبیر و رکوع ادا کرو اور امام سے پہلے تکبیر و رکوع ادا نہ کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارا ایک لمحہ تاخیر کرنا امام کے رکوع و تکبیرات کے برابر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پھر جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ امام جب تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر اور سجدہ کرو، کیونکہ تم سے ایک لمحہ پہلے امام تکبیر کہتا ہے اور سجدہ و رفع دین رفع کرتا ہے، اور ایک لمحہ بعد یہ اعمال کرو تو تم میں سے ہر ایک یہ دعا پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث نمبر 905 اردو ترجمہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری روایت بھی اسی اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ علاوہ ازیں جریر نے سلیمان کے ذریعے قتادہ کی زبانی یہ حدیث بیان کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی خاموش سنتے رہیں۔ ابو کامل کی روایت جو صرف ابو عوانہ کی زبانی ہے، اس کے علاوہ کسی اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا ہو کہ جو بندہ تعریف الہی کرتا ہے تو اللہ اس کی تعریف سنتا ہے۔ البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو اسحاق نے کہا کہ ابو بکر جو ابو نضر کے بھانجے ہیں وہ اس روایت کو محل گفتگو کہتے ہیں۔ امام مسلم کا بیان ہے کہ سلیمان سے زیادہ حافظ کون ہے، یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے جسے سلیمان نے بیان کیا ہے کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی کو خاموش سنتے رہنا چاہیے۔ ابو بکر کی دریافت پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ امام کی قرات پر مقتدی خاموش سنتا رہے۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت پر جواب دیا، یہ ضروری نہیں کہ جس روایت کو میں صحیح سمجھوں اسے اپنی کتاب میں لکھوں، بلکہ میں نے اس کتاب میں وہ احادیث لکھی ہیں جو متفقہ طور پر صحیح ہیں۔ حدیث نمبر 906 اردو ترجمہ قتادہ نے اسی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے، جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 887 سے حدیث نمبر
906 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔